مسیح میں میرے تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں کو جمیلہ اختر کا سلام قبول ہو۔ آج جو مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہے بڑا دن، کہ ہم بڑا دن کیوں مناتے ہیں، کیوں ہم اس کو بڑا دن کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم بڑے دن کا لفظ بولتے ہیں، بڑے دن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو خود بخود یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم بڑے دن کو بڑا دن کیوں کہتے ہیں، جبکہ یہ جغرافیائی حالات سے اور زمین کی گردش کے اور جغرافیائی سے چھوٹا دن ہے۔ پھر بھی ہم اس دن کو مسیح کی پیدائش کے حوالے سے بڑا دن کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن خدائے عظیم و برتر، اعلیٰ اور افضل، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، جانوں اور روحوں کا مالک، آسمان اور زمین اور اس کی کل کائنات کا مالک اور پیدا کرنے والا، وہ زمین پر انسان بن کے آ گیا ہمارے لیے، تاکہ انسان کی نجات کا پورا انتظام ہو سکے۔ یعنی وہ مجسم ہوا، اس نے جسم لیا، خدا نے جسم لیا، تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر انسان کی جو گناہ گار ہے اس کی نجات کا بندوبست کرے۔ وہ انسان بن کر کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوا، اس نے انسانی جسم لے لیا، بطور انسان مجسم ہوا۔ خدا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں انسان بنا اور اس کا نام یسوع مسیح کیوں رکھا گیا۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 1 باب 18 سے 22 آیت تک پڑھے تو یہ لکھا ہے کہ فرشتہ نے یوسف سے کہا کہ اے یوسف، تو اپنی مگیتر مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کا مطلب ہے گناہوں سے نجات، رہائی، خلاصی، معافی دینے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی یسوع مسیح ہے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکتا تھا اور جس نے دیا انسان بن کر۔ اور مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، یعنی وہ مسح کیا ہوا تھا اس بات کے لیے کہ وہ گناہ جو آدم اور حوا سے باغ عدن میں ہو گیا، اور اس کی سزا جو تھی اس گناہ کے ہو جانے سے، کہ اگر کوئی بے عیب انسان اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ صلیب پر اپنی جان دے اور صلیب پر مرے اور دفن ہو اور پھر وہ اپنی قوت کاملہ سے زندہ ہو، تب کہیں جا کر اس گناہ کا کفارہ دیا جا سکتا تھا۔ اور یہ لازم تھا کہ کوئی انسان ہماری طرح کوئی انسان بے عیب جس میں گناہ نہ ہو، وہ اس بات کے لیے تیار ہو اور وہ یہ قربانی دے، اور پھر کہیں جا کر انسان اور خدا کا ملاپ پھر سے ہو سکتا تھا۔ کیونکہ وہ ملاپ جو تھا اس میں دوری آ گئی، جلال ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور اس جلال کو واپس لانے کے لیے اور انسان اور خدا کے درمیان ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے خدا کو انسان بن کر زمین پر
آنا پڑا۔ یسوع مسیح کے بغیر نہ تو کوئی نجات ہے، نہ خلاصی ہے، نہ کوئی گناہوں کی معافی ہے، کیونکہ جو کوئی مسیح پر ایمان نہیں رکھتا وہ کبھی اپنے گناہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، کیونکہ خداون نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں بننا پڑا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدا کو انسان کیوں بننا پڑا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے جو آدم اور حوا سے باغ عدن میں سرزد ہو گیا تھا، اس کا کفارہ صرف کوئی بے عیب انسان ہی دے سکتا تھا۔ اور جب خدا نے ہر طرف نظر کی، ہر طرف خدا نے بہت سوچا کہ کیا کیا جائے، کس طرح انسان کو بچایا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پیدائش کی کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہو گیا تو خدا نے فوراً ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ خدا نے ان کو اس لیے نہیں باہر نکالا تھا کہ خدا ان سے نفرت کرنا شروع ہو گیا تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ خدا کا پیار بلکہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ خدا نے آدم و حوا کو اس لیے باغ عدن سے باہر نکال دیا کہ وہاں نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کے علاوہ ایک زندگی اور حیات کا درخت بھی تھا۔ اگر آدم اور حوا اس درخت میں سے کھا لیتے جو زندگی اور حیات کا درخت تھا تو گناہ کی ہی حالت میں ہمیشہ زندہ رہتے اور ان کے لیے کوئی قربانی پھر ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے خدا نے ان کو باہر نکال کے اس زندگی اور حیات کے درخت کے چاروں طرف فرشتوں کا پیرا لگا دیا، ننگی تلوار، شعلہ زن تلوار کا پیرا لگا دیا تاکہ کوئی اس کے نزدیک پھٹکنے نہ پائے۔ یہ خدا کا پیار تھا، تاکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان جو کہ گناہ گار ہو چکا ہے سدا گناہ کی حالت میں زندہ رہے۔ اس لیے خدا کو انسان بننا پڑا۔ ایوب نبی کے صحیفہ میں اگر ہم پڑھیں 15 باب 14 سے 17 آیت تک تو اس میں ایوب نبی خدا کے روح کی ہدایت سے فرماتے ہیں کہ خدا کی نظر میں کوئی چیز پاک نہیں۔ خدا جتنا جلالی اور پاکیزہ ہے اتنا تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے میری نظر میں پاک نہیں، زمین میری نظر میں پاک نہیں، آسمان میری نظر میں پاک نہیں، کوئی چیز بھی انسان کی نظر میں نہ، خدا کی نظر میں نہ تو کامل ہے اور نہ ہی وہ پاک اور مقدس ہے۔ اور خدا کو قربانی چاہیے تھی پاک اور مقدس انسان کی۔ جب خدا نے یہ دیکھا کہ کوئی چیز پاک نہیں، کسی کی قربانی بھی نہیں میں دے سکتا، تو اس نے کہا کہ یہ کام تو مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے خدا نے ایک جسم لیا جس کا نام یسوع مسیح رکھا گیا۔ اور خدا نے انسان کے بارے میں جب یہ سوچا کہ یہ پاک نہیں، کیونکہ ایوب نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ اگر خدا انسان کے بارے میں سوچتا کہ کوئی انسان کو اٹھا کے صلیب پہ چڑھا دوں گا تو اس سے کفارہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک مقدس انسان کی ضرورت تھی۔ اور کوئی بھی چیز جب پاک نہیں، جہاں یہاں تک کہ فرشتے پاک نہیں، تو پھر ایوب نبی کہتا ہے پھر انسان کا ذکر کیا، پھر انسان کا ذکر ہی کیا جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ تو چنانچہ خدا کو یہ اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو زمین پر لانا پڑا، انسان بننا پڑا، اور گناہ گار انسان کے لیے اسے کفارہ دینا پڑا، اور تاکہ انسان کو اس قید غلامی سے جو اس سے گناہ کی وجہ سے جس میں وہ پھنس گیا تھا اس کو نکالے۔ خدا خود انسان زمین پر آیا اور
यसु उसका नाम रखा गया। اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام صرف یسوع ہی کیوں رکھا گیا، اور یہ نام فرشتہ نے مریم کو دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دے گا، خلاصی دے گا، نجات دے گا، اور وہی ان کو معاف کر سکتا ہے ان کے گناہوں سے۔ اس لیے خدا انسان بن کر زمین پر آ گیا اور اس نے انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا۔ یہ مسح کیا گیا تھا کہ وہ انسان بنے، اور وہ اس بات کے لیے مسح کیا گیا کہ وہ انسان کی نجات کا انتظام کرے، اس لیے اس کو مسح کیا گیا کہ وہی اپنے لوگوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے مسح کیا جائے، صلیبی موت کے لیے، مر کر زندہ ہونے کے لیے۔ کیونکہ ابلیس تو اپنا کام کر کے جو کچھ اس نے باغ عدن میں کیا، ہوا اور آدم سے گناہ کروایا، وہ بالکل مطمئن ہو گیا، وہ بالکل مطمئن ہو گیا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں تو بس اب بادشاہ بن گیا ہوں دنیا کا، اب ہر جو بھی مرے گا میری کسٹڈی میں آ جائے گا اور میرے پاس آئے گا، اور جو میرا دل چاہے میں اس کے ساتھ کروں، اور انسان کی خلاصی کا یا معافی کا یا نجات کا اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ وہ مطمئن تھا، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ خدا انسان بھی بن سکتا ہے، کیونکہ خدا انسان کو اس قدر زیادہ پیار کرتا ہے کہ وہ اتنا پیار فرشتوں کو بھی نہیں کرتا جو دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔